بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یہ بلوغ المرام کی کتاب الجامع ہے، جس میں اخلاق کے متعلق احادیث ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، اور یہ اس کتاب میں اس چیپٹر میں یہ بیان ہوئی ہیں۔ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اخلاق کے بغیر کسی مسلمان کا دین مکمل نہیں ہے۔ بندہ یہ کہے کہ بھئی میرے پاس اچھا عقیدہ ہے یا اچھا عمل ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہ ہو تو اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ دین کی تکمیل ضروری ہے، اور دین کی تکمیل کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے: عقیدہ، عمل اور اخلاق۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کے اندر خود بھی یہ تینوں چیزیں تھیں، اور انہوں نے اس چیز کی تعلیم بھی دی ہے اور لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے۔ بعض خاص موقعوں پر یا اہم موقعوں پر بھی آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اگرچہ اخلاق دین کا حصہ ہے، لیکن بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امپورٹنس یا اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے رشتے کے حوالے سے کہ جب آپ کی بیٹی کا کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، یا کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو رشتے کے لیے کوئی آیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات فرمائی ہے کہ من ترضون دینہ و خلقہ، یہ الفاظ ہیں کہ جس کا دین اور جس کے اخلاق تمہیں پسند ہو۔ حالانکہ اخلاق آلریڈی دین کے اندر شامل ہے، بغیر اخلاق کے دین مکمل نہیں ہے، لیکن اخلاق اتنا امپورٹنٹ یا اہم ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے الگ سے اس کو بیان کر دیا بعض دفعہ، کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بڑا اچھا عقیدے کا بندہ ہوتا ہے اور بڑا نمازی ہوتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت بعض دفعہ اجاگر کی ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا اور اس چیز کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان آدمی کے لیے، چونکہ ہمارا دین اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اعمال تولے جائیں گے تو ان میں جو اعمال تلیں گے تو اس میں جو سب سے بھاری چیز جو ہوگی، وزنی جو چیز ہوگی، وہ اخلاق ہے، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، اور وہ ان میں سے کون کون سی چیزیں اخلاق والی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں۔ اور یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ تو یہ یعنی ماں کی نافرمانی کرنا بد اخلاقی ہے، یعنی اچھا اخلاق کیا ہے کہ ماں کی فرمان برداری کی جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام کیا ہے۔ تو فرما کون رہا ہے؟ رسول۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو رسول نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیا ہے۔ تو وہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہی ہونا ان کا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کو حرام کر دیں وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے قرآن مجید میں وہ کوئی چیز حرام ہو۔ اسی طرح جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر دیں وہ ایسے ہی حلال ہے جیسا کہ قرآن مجید میں وہ حلال ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر حقوق الامہات، حقوق اس کی یہ جمع ہے، حقوق یا حقوق کہتے ہیں نافرمانی کو حقوق کہتے ہیں، اور ایک لفظ حق کے ساتھ ہے حقوق، اس کا معنی ادائیگی ہوتا ہے، یعنی حق، آپ کا کوئی حق ہوتا ہے جو دوسرے کی ڈیوٹی یا فرض ہوتا ہے جو آپ کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے لیے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَوَضْعُ الْبَنَاتِ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ تو اس زمانے میں جاہلیت تھی، تو آج کل بھی بیٹیوں کو بعض دفعہ وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے خصوصاً جو ہمارا
علاقہ ہے یعنی پاکستان یا انڈیا وغیرہ، وہاں چونکہ عورت کو اتنی وہ اہمیت یا مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا، تو وہ کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جوتی کی طرح کوئی چیز ہے، جوتے کی طرح کوئی چیز ہے، کوئی نوکرانی اس کو سمجھتا ہے، کوئی بس وہ عجیب و غریب، ان کے لیے وہ تعلیم بھی اتنی ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم یا جو چیزیں ہیں نا یہ ساری تو مردوں کے لیے ہیں، تو مرد وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، تو عورت تو وہ گھر کی نوکرانی ہے، اس طرح کی یہ جہالتیں ہیں۔ تو اس وقت اور طرح کی جہالتیں تھیں، جہاں ہماری جہالتیں اور اس طرح ان کی جہالتیں کہ وہ بیٹیوں کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اولاد ہو گئی تو پالیں گے کیسے، کہاں سے رزق آئے گا، یہ بیٹی ہو گئی ہے، لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بڑے اچھے بھلے وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر اگر کوئی بیٹی ہو جائے پیدا تو وہ ان کے لیے افسردگی کا ماحول سا بن جاتا ہے، اور خصوصاً ایک سے زائد جب ہو جائیں، 2 3 4 ہو جائیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو ہو رہی ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے لیے یعنی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر خوش ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے لیے افسردگی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جہالتیں ہیں۔ تو اس زمانے میں یعنی بدترین یہ بد اخلاقی تھی، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی کیا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دو، یا ان کو نگلیکٹ یا ان کو حقوق نہ دو، یا ان کو بالکل پسماندہ ان کو رکھو، تو یہ ساری بد اخلاقی ہیں۔ اسی طرح وہ منعن و ہاتی، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ منعن کا مطلب یہ ہوتا ہے روک لینا، تو کسی سے کوئی چیز روک لینا کہ صدقہ نہ دینا، جہاں آپ نے دینا ہے وہاں آپ نہ دیں، تو یہ کیا ہے، یہ منعن، یہ بد اخلاقی ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک ضروری بات کرنی ہے تو آپ وہ ضروری بات نہیں کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ کوئی آپ کو عمل کرنا ضروری ہے تو آپ اس سے رک جاتے ہیں، تو یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ تو یہ کیا ہے، منعن، یہ بڑا جامع سا لفظ ہے، یعنی کئی بار بتلایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں وہ بہت جامع ہیں، ان کے اندر ایک لفظ ہے اور اس کا معنی اتنا وسیع ہے کہ لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ اب منعن و ہاتی، یہ منعن ایک لفظ ہے، لیکن یہ قول ہے، عقیدہ ہے، اخلاق ہے، حقوق ہے، ہر وہ چیز کے اندر شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو دینی چاہیے آپ نہیں دے رہے، زبان کی وہ چیز ہے یا آپ کے عمل کی کوئی چیز ہے، آپ کے عقیدے کی چیز ہے، آپ کے اخلاق کی کوئی چیز ہے، آپ کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے اس کا تعلق ہے، آپ اس کو روک لیتے ہیں تو یہ بد اخلاقی ہے۔ اس کو دے دیں تو یہ اخلاق حسنہ ہے۔ وہ ہاتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے لے آؤ بھائی، یہ لے آؤ، جیسے وہ محاورہ ہے نا، کہتے ہیں کہ آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے۔ تو ہر وقت یعنی وہ لینے کے چکر میں رہنا کہ لینا ہے جی بھائی لینا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی، یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ بندہ ہر وقت وہ لینے کے چکر میں ہو، دینے کا کبھی وہ نہ سوچے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی یہ بد اخلاقی ہے۔ وہ ہاتھی کہ لے آؤ بھائی، جو چیز ہے وہ لے آؤ، جو اس کا حق نہیں بھی ہوتا وہ بھی کہتا ہے لے آؤ۔ اور ہمارے معاشرے میں جیسے بعض دفعہ وہ اپنی بہنوں کا یا بیٹیوں کا وہ حق وہ مرد کہتا ہے یا بھائی یا کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے یہ مجھے ہی دے دو، یہ اس کو نہ دو، یہ میری طرف لے آؤ، تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ تو یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی لیکن اس کا معنی یعنی یہ ہے کہ کسی چیز کو روک لینا اور کسی چیز کو کہنا کہ یہ لے آؤ بھائی، اصل اس کا یعنی لغوی معنی یہ ہے، لیکن یہ عقیدہ، اخلاق، عمل اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ قَالَ، قِيلَ وَقَالَ، یہ لفظ قِيلَ وَقَالَ، اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ قیل و قال کیا ہے، بس یہ حکایتیں ہیں، بیسکلی کہانیاں ہیں فضول قسم کی، یعنی کہا گیا ہے جی یہ فرضی چیزیں، قیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہا گیا ہے، یا قال اس نے کہا ہے، بھئی کب کہا گیا ہے کوئی پتہ نہیں، کس نے کہا ہے، کون ہے بندہ کہنے والا یہ بھی کوئی پتہ نہیں، بس ویسے ہی کہانیاں ہیں، قصے، تو یہ کثرت کے ساتھ یعنی اس فضول قسم کی کہانیاں قصے اس طرح بیان کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ بندہ کیل و کال کرتا رہے کہ اگر ایسے کہا گیا ہے تو پھر جی ایسے ہو گیا ہے، ایسے، یہ ساری چیزیں اس طرح کی۔ اسی طرح وہ کثرت السوال، زیادہ سوال کرنا، یہ سوال وہی جو عموماً
بعض دفعہ علماء سے کرتے ہیں، یا یہ جامع لفظ ہے، یعنی کوئی بھی سوال کرنا، تو یہ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی یا ضروری سوال کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، یا وہ بد اخلاقی نہیں ہے۔ بد اخلاقی کیا ہوتی ہے؟ خواہ مخواہ کے فرضی سوال، جس نے کبھی پوری زندگی اس نے واقعی نہیں ہونا ہے، وہ کبھی اس نے ہونا ہی نہیں ہے، اس طرح کے سوالات کرنا، یا جس کا تعلق انسان کے اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے ہے نہیں، خواہ مخواہ کے وہ سوالات، تو ان سوالات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد اخلاقی قرار دیا ہے۔ یہ بد اخلاقی ہے اور ناپسندیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ ہے۔ ہاں البتہ جو ضروری سوال ہو، جو بندے کے عقیدے سے اس کا تعلق ہو، بندے کی توحید اور سنت سے اس کا تعلق ہو، بندے کے ضروری اس کے عمل سے اس نے اس پر عمل کرنا ہے، یا بندے کے اخلاق سے اس کا تعلق ہے، اس نے اپنا اخلاق سنوارنا ہے، پھر وہ ضرور سوال کرے۔ لیکن جس پر اس نے عمل ہی نہیں کرنا ہے، یا وہ واقعی نہیں ہونا ہے، وہ جی فرض کریں جی یہ اس طرح اگر ہو گیا ہے تو پھر اس کا جواب کیا بنتا ہے جی یہ کیا، تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ اسی طرح وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، کہ مال کو ضائع کرنا کوئی پرواہ نہیں ہے جی، چلو پیسے دیے ہیں تو بس ادھر بھی ضائع کر دو، یہ چیز لے لو، یہ چیز لے لو، خواہ مخواہ کی۔ تو یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا درست استعمال ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی، جو بچ جائے اس کو صدقہ کریں، آپ زکوٰۃ دیں، خیرات دیں۔ تو یہ تو مال کو ضائع کرنا یہ بد اخلاقی ہے، مال کو ضائع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو مال کے ضیاع کی بہت ساری صورتیں ہیں، مثال کے طور پر جو سگریٹ پیتا ہے وہ مال کو ضائع کر رہا ہے، وہ اسی بد اخلاقی کے زمرے میں آ رہا ہے، کیونکہ سگریٹ پینا یہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے الٹا نقصان کے لیے، نقصان کا سبب ہے۔ تو وہ خواہ مخواہ کی اس طرح کی چیزوں میں، یا کوئی فضول چیز لے آیا، وہ اس کا نہ کوئی دین سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کے اخلاق، نہ عمل، وہ بیچارہ بلکہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی بہت سارا یہ یعنی جامع لفظ ہے، اس کے اندر بہت بڑی جامعیت، بہت یہ وسیع چیز ہے کہ مال کا ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ بعض دفعہ جیسے آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، بعض دفعہ وہ 1-2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو 10 چیزیں وہ ہم لے آتے ہیں، اور بعد میں ان کو پھر پھینکتے بھی ہیں یا ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ بھی چیزیں یعنی ہمیں اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ جتنی چیز ضرورت ہے اتنی لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چلو ضرورت ہو تو وہ مطلب ایک کے بجائے 2 لے کے آ سکتا ہے، بندے کی نیت ہو، کوئی مہمان آ جائے گا چلو اس کو بھی دیں گے، تو اس طرح کی تو چیزیں ٹھیک ہیں۔ لیکن خواہ مخواہ کی یعنی بہت زیادہ چیزیں، اور پھر اس کو صرف جمع کرنا، جو ہمارا یہ ہرس یا لالچ یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، بس مال کو جمع کریں، اکٹھا کریں اور اس میں پیسے ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد اخلاقی قرار دی، اور یہ حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو یعنی کتنی زبردست باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے حوالے سے ہمیں بتلائی ہیں، اور یا ہماری زندگی کے لیے ہماری زندگی سے جن کا تعلق ہے یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، کہ اگر والدین آپ کے راضی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہے۔ تو اگر وہ والدین ناراض ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی رضا کسی نے دیکھنی ہو تو اپنے یہ دیکھ لے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ کیسے ہیں۔ تو یہ کتنی زبردست بات کی گئی ہے، اور یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آئے گا کہ کسی کے والدین اس کے ساتھ ناراض ہیں۔ تو بندے کو اپنے کم از کم والدین تو یعنی والدین ہیں، ان کے بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں، یعنی ماں نے پالا ہوتا ہے شروع سے لے کر، یعنی پیٹ میں پہلے رکھا ہوتا ہے، پھر جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر اس کے کھانے پینے کا بندوبست، وہ بیچارے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے بعض دفعہ، لیکن پھر بھی وہ بچوں کے لیے ہر وہ سہولت وہ کرتے ہیں، باپ بیچارہ کام کرتا رہتا ہے بچوں کے لیے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی یعنی رضامندی کا خیال ہی نہ کریں، تو کتنی بڑی بد اخلاقی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا میں ہے۔ تو لیکن اتنی یہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر والدین اللہ کے حق یا اللہ کے جو لیے جو ہم نے فرض ہوتے ہیں، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو پھر وہاں ان کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر والدین کسی کو شرک کا کہیں جی 11ویں کی دیکھ دو جی، یا ختم کرو جی، 40واں کرو جی، یا کوئی اور بدعت کرو، یا اور کوئی خرافات کرو، یا نماز نہ پڑھو، یا کوئی اس طرح کے یہ صدقہ خیرات نہ کرو، تو ان چیزوں میں والدین کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں
اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں مخلوق میں سے کسی کی فرما برداری نہیں۔ ہاں، جو اخلاقیات ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں والدین کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رضا رکھی ہوئی ہے۔ وَسَخْطُ اللَّهِ فِي سَخْطِ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو یعنی بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو وہ دیکھ لے کہ والدین اس سے ناراض ہیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ بھی ان سے، اس بندے سے ناراض ہے۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا اچھے اخلاق کی یہ ترغیب دی گئی ہے۔ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، حتیٰ کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھنا، جو بھی ان کو ضرورت ہے ہر طرح کی ان کو خدمت کرنا، بڑھاپے میں اگر ہیں یہ جوان ہے، جیسے بھی جو چیز ان کو ضرورت ہے ان کی ضرورت کا خیال رکھنا اور ان کو یعنی سہولیات وغیرہ دینا، یہ اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ حدیث اخرجہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے، وصححہ ابن حبان والحاکم، اور امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو بعض دفعہ قسم اٹھا کر بات کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بعض دفعہ، ہر بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن جو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہو، بڑی بات ہو، تو وہاں موقع کی مناسبت سے قسم اٹھا کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، اور آپ کے اخلاق میں سے، اخلاق حسنہ میں سے ایک یہ چیز بھی ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن مراد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس طرح یعنی اس طرح بھی قسم اٹھانا۔ لا یؤمن عبد، وہ آدمی مومن نہیں ہے، یعنی کمال مومن نہیں ہے، ایمان کے اس نے درجات پورے ابھی نہیں کیے، پورا مومن نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے نا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے، اسی طرح پڑوسی کے لیے بھی یہ بات ہے کہ پڑوسی کو نقصان، بندہ یہ تو نہیں چاہتا کہ پڑوسی مجھے تکلیف دے، جس طرح یہ میں نہیں چاہتا اس طرح مجھے بھی چاہیے کہ میں پڑوسی کو تکلیف نہ دوں، اس کے لیے کوئی مشکلات کا سبب نہ بنوں۔ جس طرح میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی میرے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہ کرے، میرے لیے کوئی تکلیف کا سبب ذریعہ نہ بنے، یا اور مجھے وہ گالی نہ دے تو میں بھی اس کو گالی نہ دوں، میں بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہ کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی میرے لیے اچھا رہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنے پڑوسی کے لیے اسی طرح اچھا رہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کتنی زبردست اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور اس میں یہ بھی کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، آپ نے ہر طرح کے پڑوسی کے ساتھ یعنی اچھے سلوک کا آپ نے تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ آپ ہر صورت میں اس کے ساتھ اچھے، بلکہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف بھی آ جائے۔ تو اسی طرح اس آج کے درس کی یہ آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیا جی، کیا چیز کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ شتم الرجل والدیہ، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا۔ اللہ اکبر، یعنی کیسی بات کی گئی کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، یہ کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی بڑے گناہوں میں سے۔ قیل، آپ کو کہا گیا، وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا ممکن ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی دے؟ ویسے اس زمانے میں تو انہوں نے تعجب کیا ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد باقاعدہ گالی دیتی ہے اپنے ماں باپ کو، ایسے بندے نظر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو وہ یعنی اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو کیسے ممکن ہے بھائی، اور خصوصاً ایک مسلمان آدمی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اور یہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارا وہ تقیہ کلام بنا ہوتا ہے،
یعنی ہمارے معاشرے میں یہ گالی کا کلچر یا گالی کا رواج یہ پتہ نہیں یعنی یہاں کے لوگوں سے آیا انہوں نے لیا ہے، اور وہ بہت زیادہ گالی دیتے ہیں کام کاج کے کاموں کو یعنی جگہوں پر، اور جہاں بھی آپ جائیں دیکھیں جہاں بھی بیٹھے ہیں بات بات پر وہ گالی عجیب و غریب، یعنی مسلمان کی یہ شان کے خلاف ہے، مسلمان کے ایمان اور دین کے خلاف ہے، مسلمان کے اخلاق کی یہ خلاف ہے۔ کیسے وہ اپنے دین کے خلاف کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنے ایمان کے خلاف کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنے اخلاق کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے تعجب کیا کہ کیسے ایک انسان ہے وہ اپنے والدین کو کیسے گالی دے؟ قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ممکن ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ اور دوسرے طریقے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یسب ابا الرجل، کہ آپ کسی بندے کے باپ کو گالی دیتے ہیں، ایک آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب الرجل اباہ، تو وہ واپسی میں لوٹا کر آپ کے ابا جان کو گالی دیتا ہے۔ آپ نے اس کے والدین کو گالی دی ہے یا والد یا والدہ کو، اور اس نے پھر سن کر جواب میں آپ کے والد یا ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی یا دونوں کو گالی دی ہے، تو اور پھر یسب امہ ہو وہ یسب امہ ہو، اور وہ آپ کی ماں کو گالی دیتے ہیں، آپ اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں، یا آپ پہل کرتے ہیں اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں، وہ جواب میں آپ کی ماں کو گالی دیتے ہیں، گویا کہ آپ اس کے ماں باپ کو گالی، بظاہر تو اس کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں لیکن دراصل آپ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو کوئی پھول کے ہار تو نہیں پہنائے گا نا۔ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو آگے سے وہ کوئی ہار تو نہیں کوئی پہنائے گا، وہ بھی آپ کو اسی طرح گالی دے گا جو آپ نے ماں باپ کی گال اس کو دی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو آدمی ابتدا کر رہا ہے یہ دراصل اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی گناہ اتنا بڑا جرم ہے کسی کے ماں باپ کو گالی دینا، ایسے ہی ہے جیسا کہ کچھ شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو یہ گالی سے اسلام نے بہت زیادہ اس کو یعنی ناپسند کیا ہے۔ اپنی زبان جو ہے یہ انسان مومن کی زبان تو یہ طاہر ہوتی ہے، مومن تو ہر حال میں طاہر ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کے اخلاق ہیں، ہر چیز اس کی طاہر پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو یہ گالی کا تعلق تو ایمان سے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو یعنی کفر سے ہے، یہ فسق سے ہے، نافرمانی سے ہے۔ اس کا تعلق یعنی اللہ کی معصیت سے تو ہو سکتا ہے، اللہ کی اطاعت وغیرہ سے تو بالکل نہیں ہے۔ تو یعنی بندے کو یہ سمجھایا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ تو نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینی ہے، تو چہ جائے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ یعنی کتنا یعنی عجیب یعنی لوگ ہیں کہ لوگ آج کل وہ اپنے ماں باپ تک وہ اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پر رکھے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ میں دین صحیح طور پر سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری جو حدیث تھی یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔